ولید گردیزی، تم ہمیشہ سے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے آئے ہو، ہے نا؟ بدقسمتی سے تم نے اسے بہت اچھے سے چھپایا۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارا نقاب کب اترے گا۔ جیسے ہی شہزام نے یہ الفاظ کہے، اس نے ایک نظر صبرین کی طرف ڈالی۔ جب اس نے صبرین کے پرسکون تاثرات دیکھے تو اس کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ محفین نے پچھلی کھڑکی نیچے کی اور بے صبری سے سر باہر نکالا، پھر تیز لہجے میں بولی، انکل شہزام، آپ اور کتنی دیر باتیں کریں گے؟ میں ابھی آ رہا ہوں، شہزام نے جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب اس نے گاڑی چلائی تو ریئر ویو مرر میں اسے ولید نظر آیا، جو اپنا سر جھکا کر صبرین کے ہونٹوں پر بوسہ دے رہا تھا۔ شہزام نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھر آئیں۔ اسی لمحے اس نے بے اختیار ایسکیلیٹر پر اور زور دیا۔ محفین گھبرا کر چیخنے لگی، انکل شہزام، آپ بہت تیز گاڑی چلا رہے ہیں، میں ڈر رہی ہوں۔ شہزام فوراً چونک گیا۔ اس نے فوراً گاڑی کی رفتار کم کی اور معذرت کی، سوری انکل شہزام، آپ بہت بچگانہ حرکت کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کی بیوی نے آپ کو چھوڑ دیا۔ محفین نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے طنزیہ کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شہزام نے افسردگی سے نظریں جھکا لیں۔ محفین نے اس کے رویے پر آہ بھری۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں نے انکل ولید سے شادی کر لی تھی، لیکن جب اس نے اپنی ماں کو انکل ولید کے ساتھ زندگی گزارتے تصور کیا تو اسے یوں لگا جیسے وہ بے گھر ہو جائے گی۔ تم نے آہ کیوں بھری؟ شہزام نے اس چھوٹی بچی کو دیکھا جو ایک بالغ کی طرح برتاؤ کر رہی تھی۔ میں نے آنٹی سپی کو انکل ولید سے کہتے سنا تھا کہ وہ کل ان کے ولا میں شفٹ ہو رہی ہیں، محفین نے افسردگی سے کہا۔ اب میرے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہوگا۔ سامنے ایک تیز موڑ آ رہا تھا۔ شہزام ایک لمحے کے لیے خیالوں میں کھو گیا، اور تبھی ایک بلیک رولز رائس اچانک سامنے آ گئی۔ اس نے فوراً بریک لگانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ پیچھے بیٹھی محفین اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ رونے لگی۔ شہزام نے فوراً مڑ کر اسے دیکھا۔ خوش قسمتی سے اس کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی سیٹ پر ہی جمی رہی، لیکن اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور وہ خوف کے مارے مسلسل سسک رہی تھی۔ شہزام نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے پیچھے سے اٹھا لیا۔ محفین نے اپنے بازو شہزام کی گردن کے گرد لپیٹ دیے اور زاروں کے تار رونے لگی۔ رولز رائس میں سے ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا اور فکر مندی سے پوچھا، کیا بچی زخمی تو نہیں ہوئی؟ شہزام نے محفین کا معائنہ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ محفوظ ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہ ٹھیک ہے، I'm sorry پلیز، شہزام نے معذرت کی۔ اسے معلوم تھا کہ حادثہ اس کی غفلت کی وجہ سے ہوا تھا۔ محفین، مت رو، میں یہاں ہوں، تم بالکل ٹھیک ہو، شہزام نے اسے تسلی دی۔ ڈرائیور خاموشی سے اس کا انتظار کرتا رہا، بغیر کسی بے چینی کے۔ یہ دیکھ کر شہزام کے دل میں اس کے لیے اچھے تاثر پیدا ہوا۔ اس نے کہا، یہ میری غلطی تھی، گاڑی کے نقصان کا جو بھی خرچہ ہو مجھے بتا دیجیے، میں فوراً ادا کر دوں گا۔ ڈرائیور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رولز رائس کی پچھلی سیٹ سے ایک بھاری آواز آئی، رابی ادھر آؤ۔
ڈرائیور پیچھے گیا اور کار کی کھڑکی نیچے ہو گئی۔ اندر ایک اجنبی آدمی بیٹھا تھا۔ وہ سن گلاسز پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس کی نیم پوشیدہ شکل سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جوانی میں بہت خوبصورت رہا ہوگا۔ اس شخص نے ڈرائیور سے چند باتیں ہدایت دی، جس کے بعد ڈرائیور شہزام کے پاس آیا اور نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، ہمیں گاڑی کی مرمت کے پیسے نہیں چاہیے، آپ بچی کو لے جائیں، اسے زیادہ دیر یہاں نہ رکھیں ورنہ وہ مزید ڈر جائے گی، آئندہ گاڑی احتیاط سے چلائیے گا۔ شکریہ۔ شہزام حیران رہ گیا۔ اگرچہ شرمین ماؤنٹین کی رہائشی زیادہ تر امیر لوگ تھے، مگر ایسے مہربان اور سادہ دل افراد وہاں کم ہی ملتے تھے، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ شان نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب شہزام محفین کو گاڑی میں لے جا رہا تھا تو ڈرائیور نے اچانک پوچھا، کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ شہزام نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ چونکہ ریحام کوما میں تھا، اس لیے شہزام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ محفین کو اپنی حقیقی بیٹی کی طرح پالے گا۔ آپ دونوں ایک جیسے لگتے ہو، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ مجھ پر گئی ہے۔ شہزام کے دل میں طرح طرح کے جذبات اٹھنے لگے۔ کیا آپ لوگ یہاں حال ہی میں شفٹ ہوئے ہو؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، ڈرائیور نے مختصر جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جب دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب سے گزریں تو شہزام نے اس سمت میں دیکھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ اوپر والی حویلی کبھی سوری خاندان کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ کیا یہ آدمی اس حویلی کا نیا خریدار تھا؟ مگر شہزام کے پاس اس بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ ابھی ابھی اسے معلوم ہوا تھا کہ صبرین ولید کے ساتھ رہنے جا رہی تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ ولید صبرین کے ساتھ تعلق قائم کرے گا۔ یہ سوچ کر کہ صبرین ولید کے بازوؤں میں ہوگی، شہزام کے دل میں جلن سی ہونے لگی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں تھا۔ اسے سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں صبرین ولید کے بچے کی ماں نہ بن جائے۔ ولید بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ شہزام کو صبرین کو کھونے کا دکھ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ صبرین بھی ایلینا کی طرح کسی بری قسمت کا شکار ہو۔ محفین، شہزام نے اچانک اسے پکارا، کیا تم کل آنٹی سیبی کو فون کر کے بتا سکتی ہو کہ تم ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، اور یہ بھی کہنا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے؟ محفین نے اپنی سرخ آنکھیں ٹپٹپائیں، وہ جو بہت معصوم لگ رہی تھیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آنٹی سبی جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ مگر تم جھوٹ نہیں بولو گی، سچ تو یہی ہے کہ ہم ابھی حادثے کا شکار ہوئے تھے، تم ڈر گئی تھی اور روئی بھی تھی، ٹھیک؟ شہزام نے بڑی چالاکی سے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ محفین نے بے یقینی سے کہا، انکل شہزام، آپ تو برے انسان بن گئے ہیں۔ کیا یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی تک آنٹی سپی کو بھول نہیں سکے؟ وہ شادی شدہ ہیں، آپ کو انہیں بھول جانا چاہیے۔ شہزام تلخی سے ہنسا۔ اگر اس نے کسی اچھے انسان سے شادی کی ہوتی تو میں دل سے اس کی خوشی چاہتا، مگر ولید ایک مکار اور برا انسان ہے۔ مجھے فکر ہے کہ آنٹی سپی کو نقصان پہنچے گا۔ محفین کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہوئے۔
نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انکل ولید کافی اچھے ہیں۔ نافین، وہ تمہیں اور آنٹی سبی کو اچھا برتاؤ دکھا کر صرف انہیں جیتنا چاہتا ہے۔ کچھ باتیں ابھی میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، لیکن بس اتنا مان لو کہ وہ دوگلا انسان ہے۔ شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ دوگلا انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بات کہنا اور دوسری کرنا۔ شہزام نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اسے اپنی طرف کر رہا ہو۔ محفین، تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ہاں، میں پہلے برا انسان تھا، لیکن کم از کم میں کھلے عام برا تھا۔ محفین کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکما باپ اتنی عاجزی دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گی، کیونکہ وہ کافی قابل رحم لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں انکل ولید کے ساتھ رہے۔ اگر اس کی ماں نے کوئی اور بچہ پیدا کر لیا تو پھر وہ اس کی نظروں میں پہلے جیسی اہمیت نہ رکھتی۔ جہاں تک محرام کا تعلق تھا، اسے بھول جاؤ، وہ تو بس ایک برف کے مجسمے جیسا تھا۔ شہزاں محفین کو لے کر ہل کارپوریشن پہنچا۔ جب الینا کو معلوم ہوا کہ محفین آئی ہے تو اس نے خود جا کر اپنی نوازی کو اوپر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے اس نے شہزام سے پوچھا، میرا سے وہ $100 ارب مانگنے کا کیا بنا؟ وہ انہیں واپس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، شہزام نے جواب دیا۔ الینا نے غصے سے ناک چڑھائی۔ میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کہا تھا کہ وہ عورت اچھی نہیں ہے، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور اس چپکے سے $100 ارب دے دیے۔ بہت ہی فیاض ہو تم۔ شہزام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا آپ نے آفتاب کو کم پیسہ دیا تھا؟ آپ دونوں 20 سال سے ساتھ تھے، یقیناً آپ نے 100 ارب سے زیادہ ہی دیے ہوں گے۔ پھر وہ لاپرواہی سے بولا، آخر میں واقعی آپ کا سگا بیٹا ہوں، میں بالکل آپ پر گیا ہوں۔ کی طنزیہ باتوں سے الینا کو سخت دھچکا لگا اور وہ ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ اس نے تو خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی تھی۔ ویسے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوری خاندان کی پرانی حویلی کس نے خریدی ہے؟ شہزام نے اچانک پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ آدمی اب تک سامنے نہیں آیا، الینا نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ شہزام نے سر ہلایا اور الینا کو محفین کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کے میز پر رکھا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ اسکرین پر ایک اجنبی نمبر جھلک رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے میرا کی آواز سنائی دی۔ شہزام، تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا؟ تو کیا تم میرے پیسے واپس کرنے والی ہو؟ شہزام نے بے پرواہی سے پوچھا۔ نہیں شہری، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے کبھی تمہیں نقصان پہنچانے کا نہیں سوچا۔ شہزام نے کال کاٹ دی۔ اس سے پہلے کہ میرا اپنی بات مکمل کر سکتی، ادھر میرا غصے سے پاگل ہو گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ اتفاق سے اسی لمحے سارون کمرے میں داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے میرا کا یہ انداز کافی عجیب لگا۔ سارون، تم یہاں کیسے؟ میرا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گارڈز نے زارون کو اندر آنے دیا تھا۔ اس نے فوراً آنکھوں میں چند آنسو بھرے
اور خود کو بے بس ظاہر کرنے لگی۔ میں نے ابھی شہزام کو کال کی تھی اور اس نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ بہت بدل گیا ہے اور عجیب سا ہو گیا ہے۔ ہم الگ ہو چکے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دشمن بن جانا چاہیے۔ شہزام واقعی بدل چکا ہے۔ زارون نے میرا کے بے چینی کی وجہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میں بھی اس سے ملنے گیا تھا، مگر اس نے مجھے بھی نظر انداز کر دیا۔ میرا نے اپنی مایوسی دباتے ہوئے فوراً پوچھا، کیا تم تنویر سے ملے؟ تنویر اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا۔ زارون نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی اور کہا، تنویر کا خیال ہے کہ تمہیں شہزام کو کم از کم 80 ارب واپس کر دینے چاہیے۔ در حقیقت 20 ارب بھی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ بہت سے لوگ ساری زندگی بھوکے پیاسے رہ کر بھی 100 ملین نہیں کما سکتے۔ یہ الفاظ دراصل تنویر نے نہیں کہے تھے، مگر زارون براہ راست میرا کو یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے اس نے تنویر کا نام استعمال کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ میرا نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، پھر بے بسی سے بولی، میں نے وہ رقم ایک خاص سرمایہ کاری میں لگا دی ہے جسے ابھی نکالنا ممکن نہیں۔ تم مجھ پہلے ادھار دے دو، میں بعد میں لوٹا دوں گی۔ زارون تھک سے رہ گیا۔ اگر میرے پاس اتنی رقم ہوتی تو میں ضرور تمہیں دے دیتا، مگر میرے پاس اس وقت صرف چند ارب ہیں۔ شاہ خاندان نے اس کے کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیے تھے تاکہ وہ میرا کے ساتھ تعلق ختم کرے، اور وہ صرف اوشر کارپوریشن پر انحصار کر رہا تھا، لیکن وہاں بھی مالی مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ نئے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے خطیر رقم درکار تھی۔ میرا دل میں طنزیہ ہنسی کتنا غریب آدمی ہے۔ وہ اس سے توقع کر رہی تھی کہ وہ 80 ارب لوٹائے گا، جبکہ وہ خود اتنا مفلس نکلا۔ کتنی بے وقوف تھی وہ۔ زارون نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میرا مجھ پر یقین رکھو، میں مستقبل میں بہت پیسہ کماؤں گا۔ 100 ارب کیا، میں تمہیں 200 ارب بھی دے سکتا ہوں۔ بس کرو۔ میرا روتے روتے کھڑی ہو گئی۔ شہزام نے ایک بار مجھے دھوکہ دیا اور اب مجھے محبت پر یقین نہیں رہا۔ میں صرف اپنی دولت بچانا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی شہزام کو کس حق سے میری زندگی میں مداخلت کرنے کا اختیار ہے؟ زارون نے مایوسی سے نظریں جھکا لیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کئی وکلا سے مشورہ کیا ہے، ان کے مطابق تم یہ کیس نہیں جیت سکتی۔ اب چلے جاؤ، میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہوں۔ میرا نے رخ موڑ لیا اور زارون کی پرواہ کیے بغیر کھڑی رہی۔ زارون کا دل بجھ سا گیا۔ کچھ دیر وہ اسے تکتا رہا، پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ بے حد مایوس تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میرا پیسہ واپس نہ کرنے پر بضد تھی کیونکہ وہ شہزام کی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی، یا پھر اس لیے کہ وہ بے حد لالچی ہو چکی تھی۔ وہ اب کی میرا کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ پیسہ انسان کو بھا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے میرا کے لیے وکلا تلاش کرنے میں سرگردہ تھا، اتنا کہ دفتر تک نہیں جا پایا۔ پھر بھی میرا اس کی قربانیوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر کار زارون اوشن کارپوریشن پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک خاتون ملازمہ کو لفٹ سے 2 پیکٹ
हेलोपिनो पापर्स उठाए हुए तेज़ी से बाहर आते देखा। क्या तुम फरिया की असिस्टेंट नहीं हो? इसका नाम ज़रून की ज़ुबान पर था। वो इसे चंद मीटिंग्स में पहले भी देख चुका था। मैं लॉरेन कॉक्स हूँ, खातून मुलाज़िमा ने जवाब दिया। डायरेक्टर फरिया शेख ने टेक अवे का ऑर्डर दिया था और मुझसे कहा कि मैं खाना ले आऊँ। तुम्हारा मतलब है ये? ज़ारून ने इसके हाथ में मौजूद हेलोपिनो पापर्स की तरफ इशारा किया और इसका खूबसूरत चेहरा स्याह पड़ गया। हाँ, कंपनी में ऐसा खाना खाने की इजाज़त है ना? इसके चेहरे के तासुरात ने लॉरेन को डरा दिया। ज़ाहिर है कंपनी में खाने के हवाले से कोई सख्त कवानीन नहीं थे, मगर क्या एक हामला औरत को इतने तेज़ मिर्च वाले खाने खाने चाहिए? रुको, ज़ारून को अचानक एहसास हुआ। क्या डायरेक्टर फरिया अभी भी काम पर हैं? यकीनन, अभी तो ब्रेक का वक्त भी नहीं हुआ। लॉरियन ने देखा, इसका चेहरा मज़ीद सख्त हो गया, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इसने ऐसा क्या कहा था जो गलत लगा। ये मुझे दो, मैं खुद जा रहा हूँ उसके पास। वो कहाँ है? ज़ारून ने खाने के पैकेट झपट लिए। लैब में, लॉरेन ने बताया। ज़ारून सीधा लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसने फरिया को एक प्रोडक्ट पर तहकीक करते देखा। वो सफ़ेद कोट और हिफाजती चश्मे पहने हुए थी और पूरी तवज्जो अपने काम पर मरकूज़ थी। ये पहला मौका था जब ज़ारून ने इसे इस तरह काम करते देखा था। हालांकि वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन ज़ारून कभी लैब में नहीं आया था। इसी तरह जब फरिया इसके दफ्तर आती तो अक्सर वो मौजूद नहीं होता था। फरिया ने हल्के पीले रंग की चेक वाली शर्ट पहन रखी थी, लेकिन सफ़ेद कोट की वजह से इसकी खूबसूरत जिस्मानी साख्त नज़र आ रही थी। अभी कल ही तो वो इसकी बीवी बनी थी, निकाह हुआ था इनका, और तभी बिल्कुल अचानक इस लम्हे नज़रों का ज़ाविया भी बदल गया था। अब की नज़रें इस्तेहकाक बढ़ी थी, अपनी अपनी सी लग रही थी वो। जो वो काम कर रही थी तो वो फैशनेबल के ज़मरे में नहीं आती थी, लेकिन इसका संजीदा और मोहतात अंदाज़ इसे एक काबिल मुहक्कक के तौर पर नुमाया कर रहा था, जैसे कोई भी कमतर नहीं समझ सकता था। कहा जाता है कि मर्द काम करते हुए पुरकशिश लगते हैं, मगर काम में मगन ख़वातीन भी किसी से कम नहीं होती। फरिया ने कदमों की आहट सुनी, तब वह समझी कि लॉरेन वापस आ गई है। इसने अपनी नज़रें तजर्बे के नताइज पर मरकूज़ रखते हुए हाथ आगे बढ़ाया। ज़ारून ने इसके साफ सुथरे और नाजुक हाथ को देखा, फिर इसकी संजीदा चेहरे पर नज़र डाली। वो चंद लम्हों के लिए उलझ गया। हिचकिचाहट के बाद इसने आखिरकार अपना हाथ इसकी हथेली पर रख दिया। क्या यही इसका मतलब था? फरिया ने इसका बड़ा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर अचानक इसने मुड़कर देखा और ज़रून का हैरान चेहरा देखा। इसकी नज़रें इसके बड़े हाथ पर गईं, जो इसके हाथ को थामे हुए था। इसके चश्मे के पीछे इसकी आंखों में उलझन नुमाया थी। फिर एकदम वो गुस्से में आ गई और फ़ौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। ज़ारून शाह, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया था। क्या तुम्हारा यही मतलब नहीं था? ज़ारून ने बेजारी से जवाब दिया। इसकी तौहीन पर वो चिड़चिड़ा हो गया था।
تم چیخ کیوں رہی ہو؟ کم از کم میں تمہیں حقیر تو نہیں سمجھ رہا کہ تم کتا ہو؟ فریہ نے غصے سے کہا۔ صرف کتا ہی مالک کے آگے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر اپنا پنجہ رکھتا ہے۔ ہمت ہے تو یہ بات دوبارہ کہو۔ زارون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں کہ اپنے شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اور ویسے بھی تم نے خود اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا۔ کیا میں نے تمہارے لیے ہاتھ بڑھایا تھا؟ میں سمجھی کہ لورن واپس آ کر مجھے ہیلپینو پاپرز دینے والی ہے۔ ہیلپینو پاپرز کا ذکر آتے ہی زارون نے بے نیازی سے ناک چڑھائی۔ میں نے انہیں پھینک دیا۔ زارون شاہ، فریہ شدید غصے میں تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں زارون پر جمی ہوئی تھیں۔ تم ہوتے کون ہو میرے ہیلپینوز پاپرز پھینکنے والے؟ میں کون ہوں؟ زارون نے ایسے رد عمل دیا جیسے لطیفہ سن لیا ہو۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور اس کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، مجھے اپنے بچے کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ میں تمہیں ایسے جنک فوڈ سے اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ فریہ نے اپنے کنپٹیوں کو مسلا۔ اس کا منہ بد ذائقہ ہو رہا تھا، اسی لیے وہ کچھ چٹپٹا کھا کر اپنے ذائقے کو بحال کرنا چاہتی تھی، مگر زارون نے اس کی ساری پلاننگ برباد کر دی تھی۔ کیا وہ چوہا تھا؟ اور ویسے بھی زارون نے بات جاری رکھی، تم پریگننٹ ہو، پھر بھی لیب میں کام کر رہی ہو۔ گھر جاؤ اور آرام کرو۔ آرام میرے سر کی تم؟ فریہ زچ ہو گئی۔ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے اور تم مجھے کام سے روک رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں بور ہو کر ڈپریشن میں چلی جاؤں؟ ناشکری مت بنو، میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، زارون نے بیزاری سے جواب دیا۔ بہت سی عورتیں پریگننٹ ہونے کے بعد گھر بیٹھ کر آرام کرتی ہیں۔ ہمارا بچہ مستقبل میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ شاہ فیملی تمہیں بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ تم بغیر محنت کیے ہمیشہ مزے سے زندگی گزار سکتی ہو۔ ہمارا بچہ، جب فریہ نے یہ الفاظ زارون کے منہ سے سنے تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا زارون سے ایسا کوئی رشتہ بن جائے گا۔ وہ اب زارون کے نکاح میں تھی، وہ اب زارون کے بچے کی ماں بن رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے جذبات یکدم پیچیدہ ہو گئے۔ اب اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ زارون کو فریہ کا یوں گھورنا حیران کر گیا۔ فریہ نے ایک لمبی سانس لی۔ زارون شاہ، تمہاری فیملی کے بغیر بھی میں اپنے والدین کے سہارے مزے سے زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن انسان صرف مزے کرنے کے لیے نہیں جیتا۔ میرے لیے وہ لمحات سب سے زیادہ خوشی کے ہوتے ہیں جب میں ایسی کاسمیٹک پروڈکٹس بناتی ہوں جو خواتین کو خوبصورت بناتی ہیں، یا ایسے اسکن کیئر پروڈکٹس جو بڑھاپے کے اثرات کو روکتی ہیں۔ جب میں کسی مال میں جاتی ہوں اور اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو فروخت ہوتے دیکھتی ہوں تو مجھے جو فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ تو زارون حیران رہ گیا۔ تو میں پریگننٹ ہونے کے باوجود کام کرتی رہوں گی؟ یہ میرے بچے کی پرورش میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے پسند ہے، اور میں اپنے بچے کی بھی حفاظت کروں گی۔ یہ کہہ کر فریہ نے اسے ایک طرف دھکیلا، دستانے پہنے اور ایک ٹیسٹ ٹیوب اٹھائی۔ پھر اس نے ایک کاٹن بڈ لیا، اسے ٹیسٹ ٹیوب کے مائع میں ڈبویا
اور پھر اپنی ناک کے قریب لا کر اس کی خوشبو سونگھی۔ اس کے چشمے کے پیچھے نظر آنے والی لمبی پلکیں پینٹ برش کی طرح گھنی اور سیاہ تھی۔ زارون اسے دیکھ کر کھو سا گیا۔ اچانک وہ چلایا، فریہ شیخ، تم پریگننٹ ہو، پھر بھی میک اپ کیوں کیا ہوا ہے؟ فریہ نے، جسے پھر سے روکا گیا، غصے میں آ گئی۔ کیا تم اندھے ہو؟ میں نے کہاں میک اپ کیا ہے؟ وہ تمہاری آنکھیں، زارون نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے آئی لائنر اور مسکارا لگایا ہوا ہے۔ اسے یاد آیا کہ میرا کی پلکیں اتنی گھنی اور سیاہ نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ میک اپ نہ کرے۔ یہ میری نیچرل پلکیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کبھی آنکھوں پر میک اپ نہیں کرتی، فریہ نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، زارون نے بھویں چڑھا کر کہا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ، خود چیک کر لو۔ فریہ نے چشمے اتارے اور بغیر پلکیں چپکائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زارون کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ جھک کر قریب آ گیا تاکہ اس کی پلکوں کو غور سے دیکھ سکے۔ جب اس نے آہستہ سے ان کی نوک کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ ان پر واقعی کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ اسے یہ دلچسپ لگا جیسے ہی اس نے پلکوں کو چھوا، وہ تتلی کے پڑھوں کی طرح ہلکی سی